हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं जी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि उसका टाइटल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का वाक़या बाय मौलाना तारिक जमील साहब। हाँ जी, वो हमें बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का वाक़या कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो चलिए जल्दी से, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। हम जल्दी से इस वीडियो को पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतना बड़ा मोजज़ा जो अल्लाह ने ज़ाहिर फरमाया इंसानियत का कि बग़ैर बाप के हज़रत ईसा को पैदा किया अलैहिस्सलाम। सीरियसली इससे बड़ा मोजज़ा नहीं हो सकता। सीरियसली इज़ तमस्सल लहा बशरन सविया, जिब्रील आए बड़े खूबसूरत इंसान की शक्ल में। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया, अल्लाह की पनाह मांगती हूँ तुझसे अगर तू मुत्तक़ी है। कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मरियम मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फ़रिश्ता हूँ, तो मेरे पास क्या लेने आए हो? ले अहब लकी ग़ुलामन ज़किया, अल्लाह तुझे बेटा देना चाहता है। क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, मुझे बेटा, वो कैसे? वलम यमससनी बशर, मेरी तो शादी नहीं हुई। वलम अकु बग़िया, और मैं फ़ाहिशा औरत नहीं। कि शादी होने के दो रास्ते हैं, हलाल रास्ता निकाह है, हराम रास्ता ज़िना है। एक मेरा हुआ नहीं, दूसरा मैं कर नहीं सकती, तो कैसे होगा? क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुक हुवा लयहय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नास व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़दिया। मसला ही कोई नहीं, अल्लाह अभी कर देगा, अल्लाह अभी कर देगा। तो वो आगे बढ़े तो मरियम अलैहिस्सलाम पीछे हटी और डरते 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 दीवार के साथ लग गए। अब आगे तो कोई पीछे जाने की चीज़ नहीं थी। तो जिब्रील कहने लगे ला तख़ाफ़ी ला तख़ाफ़ी, डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं। और उनको यहाँ से पकड़ा, यहाँ से जिस्म को हाथ नहीं लगाया, कुर्ते को यहाँ से पकड़ा और दूर करके ऐसे फूंक मारी, यहाँ फूंक मारी, इधर फूंक मारी, इधर 9 महीने का हमल पेट में तैयार हो। फ़हमलत हो, उसी वक्त हमल हो गया। फ़ा फ़न्तबतत बिही मकानन क़सिया, फिर फ़ा का लफ्ज़ है, उसी वक्त एक दूर जगह पर गई। फ़ा फिर फ़ा है। अजाह अल मखाद इला जिज़अन नखला, भाग के एक खुश्क खजूर के तने के साथ टेक लगाई और ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। आप पैदा हो गए। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम मनसिया, हाय मैं मर जाती और फिर मैं भुला दी जाती और फिर मेरा भूलना भी भुला दिया जाता। क़ाल ला तख़ाफ़ी वला तहज़नी वक़र्री ऐना, पहले आकर के वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़अन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। ये खजूर को ज़रा हिला, उन्होंने उस तने को हिलाया ना, तो ऊपर कोई पत्ता नहीं था, टुंड मुंड, तो ताज़ा खजूरें गिरने लगीं सामने। कहने लगे मरियम देख, इस पर ना कोई शाख है ना कोई पत्ता है, और अल्लाह ताज़ा खजूरें दे रहा है। ऐसे ही तुझे बग़ैर शादी के अल्लाह ने बेटा दे दिया। फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना, खा पी, आँखें ठंडी कर और बच्चों को ले जा गाँव शहर में। तो फ़इम्मा तरयन्न मिनल बशर अहदा, और जब तक तुझे कोई सामने नज़र आए तो तुमने कहना है इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया। चुप का रोज़ा भी रखते थे बनी इसराइल, कि सारा दिन खामोश रहना है, बोलना नहीं है। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु, अब वो बच्चे को लेकर आईं शहर में। क़ालू या मरियम लक़द जीति शैअन फ़रिया, अरे मरियम ये मुँह क्या काला किया। मा कान अबूक इम्रअ सौ व मा कानत उम्मुक बग़िया, न तेरा या उख्त हारून। 3 तरह से ताना दिया, या उख्त हारून, ए हारून की बहन। पहले भाई का ताना दिया, तेरा भाई तो बड़ा नेक था, तूने क्या किया। मा कान अबूक इम्रअ सौ, तेरा बाप तो बड़ा नेक था, ये तूने क्या किया। व मा कानत उम्मुक बग़िया, तेरी माँ तो बहुत नेक थी, तूने यह क्या किया। 3 तरफ से ताने दिए, भाई की तरफ से, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से। फ़अशारत इलैहि, उन्होंने पहले यूँ किया फिर यूँ किया। कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, इसे कैसे बात करें, ये तो बच्चा है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीर शुरू हो गई। इतना बड़ा मोजज़ा अर्ज़ फ़लस्तीन में अल्लाह ने ज़ाहिर फरमाया, और अर्ज़ फ़लस्तीन से ही ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठाया, यहीं से ऊपर उठाया।
آسمانوں کی طرف۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ایک گل میری سن لو، میں شرک معاف نہیں کرتا۔ قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے چ بولیا ہے وہ ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی فضول بات کرتے ہو، پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹنے لگتی ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے، اس کو اغضب آیت فی القرآن کہتے ہیں، قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے۔ تو اللہ نے کہا اے تم، چھوٹا سا ہی ٹائم پیریڈ تھا جس میں مولانا صاحب نے بہت اچھے سے پورا ایکسپلین کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا واقعہ۔ اور سچ میں گائز مطلب جب یہ چیز سنتے ہیں تو مطلب آپ سوچئے کہ آج بہت ساری لیڈیز ہوتی ہیں جن کو بیبی میں پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے بیبی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بہت مایوس ہو جاتے ہیں لوگ اس چیز کو لے کر، اتنے علاج کراتے ہیں، ٹریٹمنٹس کراتے ہیں، اس کے بعد بھی لوگوں کو رزلٹس نہیں مل پاتے، بہت پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل میں نے کافی دیکھا ہے کہ یہ پرابلم بہت زیادہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب سچ میں جب یہ چیزیں سنتے ہیں نا، مطلب کہ اللہ کے لیے کچھ بھی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے سکتے ہیں، جو بھی وہ چاہیں وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اس میں آپ خود سوچئے نا کہ جو ماں مریم تھیں ان کی نہ شادی ہوئی تھی، نہ انہوں نے کبھی کوئی زنا کیا تھا، اور اللہ نے ان کو ایسے ہی اولاد دے دی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے سورہ مریم، ٹھیک ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ پہ سے کبھی آپ یقین مت توڑیے، اپنی امید ہمیشہ اللہ پر رکھیے کہ اللہ ہمارے لیے جو بھی کریں گے وہ بہتر ہی ہوگا۔ اور جب یہ چیز دیکھتی ہوں نا میں، مطلب یہ چیز سنتی ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش کا واقعہ ہے، جب میں نے ابھی بھی سنا تو ایک دم سے میرے دل میں یہی چیز آئی کہ ہمیں نا کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہو رہی ہے پرابلم تو سوچو نا کہ اللہ نے تو ان کو بنا شادی کے، بنا زنا کے ایسے ہی اولاد دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، پر ہاں وہ چیز ہمیں تبھی ملے گی جب اللہ نے وہ وقت مقرر کیا ہوگا، جب ہی ہمیں اولاد کی خوشی عطا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے وہ وقت سب کے لیے دیا ہوتا ہے کہ تمہیں اس وقت پہ تمہیں اولاد کی خوشی عطا کریں گے۔ تو اسی لیے شاید سے کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم جو ایکسپیکٹنگ مدرز ہوتی ہیں ان کو سننا چاہیے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ قرآن تو خیر سارا ہی ایکسپیکٹنگ مدرز کو سننا چاہیے، بٹ سورہ مریم کے لیے اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ جو ایکسپیکٹنگ مدرز ہوتی ہیں ان کو سورہ مریم کو ضرور سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سچ میں اللہ ہی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا میراکل میں اس دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتی کہ ایک ننھی سی جان ہمارے اندر آ جاتی ہے اور اس دنیا میں 9 مہینے بعد وہ 9 مہینے تک ہمارے اندر رہتی ہے اور پھر وہ اس دنیا میں آتی ہے، اندر ہی اس کا شریر بنتا ہے، پارٹس بنتے ہیں، دھڑکن بنتی ہے، دل بنتا ہے، سارے آرگنز بنتے ہیں۔ مطلب اس سے بڑا میراکل کیا ہوگا اس خدا کی، اس کا، ٹھیک ہے، کہ وہ ہے۔ اور صحیح کہا مولانا صاحب نے اس میں کہ یہ جو آیات مولانا صاحب نے پڑھ کے بتائی تھی ابھی کہ اس میں اللہ کو سب سے زیادہ برا لگتا ہے، سب سے زیادہ غصہ ہے اس آیات میں اللہ کا، کہ اللہ کا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہیں جو جیزس کرائسٹ ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر ہیں جو اس دنیا میں آئے تھے، اور ان کو ہی مطلب بہت ساری چیزیں نا گائز، مطلب بہت دکھ ہوتا ہے، پتہ یہ چیزیں مطلب سب کے پاس دماغ دیا ہوتا ہے پر کوئی اپنا دماغ یوز ہی نہیں کرتا، جو چیزیں اسپریڈ ہو جاتی ہیں انہی چیزوں پہ بلیو کر لیتے ہیں۔ تھوڑا تو گائز مطلب تھوڑا تو ہم لوگوں کو تھوڑا تو سینس لگا کر چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے نا۔ اور خود سوچے کہ اللہ اس آیات میں بہت غصے میں ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کا کوئی عکس نہیں ہے، ان کا کوئی، وہ بالکل نراکار ہیں، ان کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اس دنیا کو چلانے والا، پورا دنیا
اللہ کے ہاتھ میں ہے. مطلب اللہ جب چاہیں اس دنیا کو ختم کر سکتے ہیں. عذاب پہلے بھی آئے ہیں, دنیا پہلے بھی ختم ہوئی ہیں, اور یہ تو لاسٹ سمے ہی چل رہا ہے. 1400 سال پہلے ہمارے پیارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے تھے تاکہ ہم لوگ, ہماری آنے والی نسلیں اس قیامت کے دن سے بچ سکیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بچنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف قرآن کو سننا چاہیے, اس سے سیکھنا چاہیے, اپنی ہولی بکس کو بھی پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہمیں وہی چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں جو صحیح ہیں ہماری کتابوں سے. اور سچ میں قرآن ایک جادوئی کتاب ہے, سچ میں اللہ کا کلام ہے, وہ آسمانی کتاب ہے. یہ بات بالکل فیکٹ ہے, کیونکہ جیسی فیکٹس اور چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں نا, میں اتنا حیران ہوتی ہوں سن کر, بہت حیرانی ہوتی ہے مجھے. سچ میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پتہ تھا, اب تو بہت کچھ پتہ چل رہا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے رب کی کہ اللہ نے مجھے یہ چیز میرے من میں ڈالی کہ یہ تم کرو اور تم بہت کچھ سیکھو گی اس چیز سے. ٹھیک ہے, تو چلیے, آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا. چھوٹا سا پیارا سا ویڈیو تھا, اس میں مولانا صاحب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا. مجھے تو بہت اچھا لگا. آئی ہوپ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور ایسے ہی اچھی ویڈیوز کے ساتھ میں آپ سے روبرو ہوتی رہوں گی. ایسے ہی اپنا ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ بنا کر رکھیے گا. تب تک میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.